شفیع جان صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. وزیر سہیل افریدی صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک بیان یہ دیا کہ اس بار ڈی چوک سے آزادی لے کر یا کفن لے کر واپس آئیں گے, کفن میں واپس آئیں گے. انہوں نے یہ بولا ہے. کیا تحریک انصاف فائنل کال کی تیاری کر رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل آپ نے کور بھی کیا ہوگا اور آپ دیکھ بھی رہی ہوں گی کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب خیبر پختونخوا میں مختلف جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. پہلے جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا کرک کا, کوہاٹ کا, پشاور کا, خیبر کا, چارسدہ کا. وہاں پہ وہ ایک ماس میبولائزیشن اس وقت سٹارٹ ہے خیبر پختونخوا میں. وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی امید ہے. آپ نے کوہاٹ کا اور پشاور کا جو ریسنٹلی جلسے کور بھی کیے ہوں گے اور اس میں جس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو امید کی کرن ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں. جو ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے اپنے ورکر کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہم انگیجمنٹ کر رہے ہیں, ایک میس موبلائزیشن جو ہو رہی ہے, یہ تحریک کی تیاری ہے. اور تحریک کی ذمہ داری جو ہے وہ چکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے سونپی ہوئی ہیں. وہ جو بھی اعلان کریں گے, جو بھی پلان دیں گے, جو بھی تاریخ دیں گے, خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ویسے پہلے بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ لاکھوں کی تعداد میں سب شامل ہوں گے. میری ناقص سے سمجھ میں یہ چیز آتی ہے, باقی آپ میری اصلاح کر دیجئے گا کیونکہ ظاہری بات ہے میں آپ کی پارٹی کو میں کوئی طنز یا ٹونٹ نہیں کرنا چاہ رہی. اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم پہلے سے دعوے کریں لاکھوں لوگ آ جائیں گے, سمندر امٹ کے آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر یہ تعداد کے دعوے نہ کیے جائیں تو بعد میں پھر تنقید بھی اتنی نہیں ہوتی. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جلسے ہو رہے ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں دوبارہ کر رہا ہوں. میرے حلقے جو کوہاٹ میں جلسہ ہوا پچھلے اتوار کو, اور جتنے تعداد میں لوگ آئے, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف اس وقت ان کے ٹاپ کے لیڈر ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ اتنی تعداد میں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا جتنے لوگ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی صاحب کے لیے جمع ہو رہے ہیں. ایک تحریک تو دیکھیں نا گنڈا پور صاحب نے بھی چلائی تھی جو پتہ نہیں کب اختتام پذیر ہونی تھی. بہرحال ان کا وزارت اعلیٰ کا سفر ضرور اختتام پذیر ہو گیا. اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا, آپ بھی سمجھ پائیں گی اور بابر صاحب بھی سمجھ پائیں گے. جو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان, مجھے لگا آپ تڑی لگانے پر آ گئے کہ اگر آپ سمجھ پائیں گی تو بہتر ہوگا. جی جی پلیز. جی شفیع, آپ کا انداز بڑا جارے آنا تھا. جی جی. اچھا, اس وقت عمران خان صاحب موجود نہیں ہیں, اور اس کے باوجود جب عمران خان صاحب نکلیں گے وہ جو تعداد ہوگی وہ تو تعداد دیکھنے والی ہوگی. لیکن اس وقت جو تعداد سہیل افریدی صاحب کی خطاب کے لیے یا ان کو جو امید سہیل افریدی صاحب میں نظر آ رہی ہے, اتنی بڑی تعداد نہ مسلم لیگ نون اپنی ٹاپ کی لیڈرشپ جمع کر سکتی ہے اور نہ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. شفیع صاحب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کیا ڈسون کرتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہیں, باہر انہوں نے جس کو بھی اب ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, بڑے لوگ ہیں جتنے بھی آپ کی پارٹی کے, لیکن آپ کیا ڈسون کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے آپ لوگ سیاسی ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں, یا عمران صاحب کی مرضی کے بغیر, منشا کے بغیر آپ کی پارٹی میں ڈیسیژنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے بابر صاحب کے نالج کے لیے یہ بات بڑی سمپل ہے, اور یہ بات ہم کہہ کے تھک گئے کہ عمران خان صاحب سب سے پاپولر لیڈر ہیں, سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ سیاست پہ ہی بات کریں گے, وہ جو اندر کہیں گے ہم ویسے ہی اس کو باہر لے کے آئیں گے. اس نے جیل میں بیٹھ کے پشاوری چپل میں بات نہیں کر دی, نہ ہی سبزیوں کے ریٹ پوچھنے ہیں. وہ سیاسی لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر ہونے کے سیاست میں ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں. اور ملزم اور مجرم کی جو یہ بات کر رہے ہیں, پہلے تو ہم ان کو مجرم مانتے نہیں ہیں, چلو ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. ایک عدالتی احکامات موجود ہیں, عدالت کا حکم موجود ہے کہ اس کی ملاقات ہوگی اپنے بہنوں کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ منگل کو, اور تھرسڈے کو ان کی ملاقات ہوگی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. تو نہ یہ عدالتی حکم مانتے ہیں, نہ یہ عدالتی احکامات مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں, نہ آئین مانتے ہیں. اور بابر صاحب کے لیے بڑا ریسپیکٹ, بڑے سیاسی ورکر ہیں میری طرح. اور بابا صاحب کا تو ویسے بھی فارم 47 جو ہے وہ اسلام آباد سے جاری ہوا. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ان کی ریزلٹ جاری ہوئی, یہ تمام احکامات جو عدالتی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. یہ تماشا ساری قوم دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے اور اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے. عمران خان صاحب کا جو بھی بیانیہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اس کو آن کرتا ہے. وہ جو بھی بیان دیں گے ہم اس کو آن کرتے ہیں, اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ اندر جیل کے اندر وہ جو بھی سیاسی گفتگو کریں گے, کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہیں
وہ جمعرات اور منگل کے دن ان کی نظریں اڈیالہ جیل کی طرف ہوتی ہیں. پاکستان کی سیاست آج بھی اڈیالہ جیل کے ارد گرد پھر رہی ہے. آج بھی سینٹر آف گریوٹی عمران خان ہے. جی بالکل, بابر صاحب نے جس گورننس کی بات کی تو بابر صاحب کو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پڑھنی چاہیے. بابر صاحب کو IMF کی رپورٹ پڑھنی چاہیے. 5300 ارب ان کی حکومت نے 2 سال میں کرپشن کی. ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں سب سے کرپٹ ادارہ پنجاب پولیس ہے. سب سے زیادہ کرپشن 46% سندھ میں ہو رہی ہے, 39% پنجاب میں ہے. تو یہ کون سی گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ گورننس کی وجہ سے اگر یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو پھر گورنر راج تو پنجاب اور سندھ میں لگنا چاہیے. دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کی نزدیک کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے, گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا تمام تر فوکس پاکستان تحریک انصاف کے ختم کرنے پر اور عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے پر ہے. لیکن پاکستان کی عوام دن بدن عمران خان صاحب کو ملٹیپلائی کر رہی ہے.